تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 29 ہجری کے شہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شاہ نجات میں علی وسیلہ نجات کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک بلند نام کہ جو زبان پر آتا ہے تو محبت اور معرفت کا ایک سمندر معزن ہو جاتا ہے۔ نام کی بلندی خود اس بات کا اظہار ہے کہ نجات کے جتنے بھی دفتر ہیں، نجات کے جتنے بھی پہلو ہیں، وہ یہی ہیں۔ دنیا کی ہر بات کو سمیٹ کر قدرت نے ایک لفظ علم دے دیا۔ علم ہے تو سب ہے، علم نہیں ہے تو اندھیرا ہے۔ اس لیے کہ علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، جہل موت ہے۔ اور یہ کہہ دیا کہ میں عالم ہوں، میں ہر چیز کا عالم ہوں، علم میری صفت ہے، اور اس اپنی صفت کے شہر کو میں محمد کہتا ہوں، اور شہر کی جو شے بٹتی ہے وہ دروازے سے، اس دروازے کو میں علی کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ہر حدیث بحکم الہی ہے۔ دیکھیے نادانی اور علم سے دوری کہاں پر ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے دین، ہماری ملت اسلام کے لیے جس حدیث کو طر امتیاز ہونا چاہیے تھا، اس حدیث کو نزاعی بنا دیا، اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ چونکہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، چونکہ یہ حدیث مسلم میں نہیں ہے، اس لیے مستند نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث کا حسن یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ ضعیف بھی ہوتی تو اسے اس لیے قبول کر لیا جاتا کہ بات علم کی ہے، تاکہ علم کا اظہار ہو جائے، اس لیے پسند کر لیا جاتا۔ حالانکہ سایہ ستہ میں یوں داخل ہو گئی کہ ترمذی نے لکھ دیا، امام ترمذی نے حدیث کو لکھ دیا۔ اب یا تو حدیث کو بچا لیجئے یا علم کو بچا لیجئے۔ مجبوری یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ بھی علم میں آتی ہے، شہر علم میں آتی ہے۔ شہر بولتا ہے جبھی تو اسے حدیث کہتے ہیں، اور شہر سے حدیث برآمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ دروازہ دینا۔ حدیث کو تو ادھر سے آنا، تو حدیث تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، علم ایک بڑی سی چیز ہے، اس لیے کہ علم میں علم حدیث بھی آتا ہے۔ تو حدیث پہ زور نہ دیجئے، علم پہ زور دیجئے۔ اور جس دن سب نے اس حدیث کو اپنا طر امتیاز بنا لیا، میں سمجھتا ہوں
کہ بات سمجھنے کا پھر کوتاہیاں سب دور ہو جائیں گے. دعوے دار دیکھیے سب ہو جاتے ہیں علم کے، علم ہو یا نہ ہو کوئی تیار نہیں ہوتا اپنے کو کہنے کے لیے ہم جاہل ہیں. اور وہ جو بہت عاجزی سے کہہ دیتا ارے بھائی ہم تو جاہل ہیں، تو وہ جہالت کا اعلان نہیں کر رہا ہوتا. میں آپ کو بتا دوں، کبھی اس کے لہجے کو دیکھیے گا، اس کے اسٹائل کو دیکھیے گا، اس کا چہرہ، ارے میں تو آپ کے آگے جاہل ہوں، یہ اظہار ہو رہا ہے، میں بھی جانتا ہوں سر، یہ اظہار ہی اسی لیے ہو رہا ہے. دیکھیے یہ کہہ دینا، عالم کے سامنے حجت کرنا، ارے میں تو جاہل ہوں صاحب، یہ حجت یہ بتا رہی ہے کہ آپ علم کے دعوے دار ہیں. ورنہ سمجھداری یہ ہے کہ چپ رہو. مولا علی نے کہا کم بولو، اس لیے کم بولو کہ ادھر انسان نے زبان کھولی اور پہچانا گیا. زبان کو بند رکھنا بھاری برتن ہونے کی دلیل ہے. علم بولتا ہے مگر وہاں بولتا ہے جہاں موقع ہے، جہاں موقع ہے اسی مقام پر علم بولے گا. اور علم جب بولتا ہے تو اسے پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. ہاں اگر علم کو علم کی طرح سمجھ لیا جاتا. اسلام اور دین کا مقصد صرف یہ تھا کہ جہالتوں کو دور کیا جائے، اور کوشش یہ تھی دین کی کہ تم کوئی بھی کام کرو گے اگر علم کے ساتھ کرو گے تو آگے جا کے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ، یعنی اللہ کے لیے لفظ فائدہ نہیں ہے. دین بھیجا اللہ کا کوئی فائدہ تھا، انبیاء بھیجے اللہ کا کوئی فائدہ تھا، کتابیں بھیجی اللہ کا کوئی فائدہ تھا. یہ اللہ کا کیا فائدہ نقصان؟ وہاں فائدے اور نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو جسے خلق کیا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، یہ میری مخلوق ہے. یعنی تم اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کاٹ کے نہ بیٹھ جانا. تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری مخلوق الجھنوں میں نہ پڑ جائے، ذہنی پریشانیوں میں نہ پڑ جائے؟ یہ سارے لفظ کیوں ایجاد ہوئے؟ دماغ ہم نے بنایا ہے، الجھ گیا. عقل ہم نے دی ہے، ماری گئی. سماعت ہم نے دی ہے، اثر پڑ گیا. بصارت ہم نے دی ہے، آنکھیں ہو کے اندھے ہو گئے. دل ہم نے دیا ہے، روشن، لہو سے لال، قلب سیاہ ہو گیا، کالا تل پڑ گیا. میں یہ صفائیاں رکھنے کے لیے، بھائی مادی بیماری ہوگی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ گے، علاج کر دے گا. اگر بیماری رفع ہو سکتی ہے علاج سے تو کوئی بھی کوشش کارگر ہو جائے گی. لیکن روح کا علاج تم نہیں کر سکتے، اس کے معالج ہم ہیں، اس کے طبیب ہم ہیں. اور اگر ڈھونڈو گے بھی کہ کوئی روحانی ڈاکٹر مل جائے تو وہ ہمارا ہی عطیہ تو ہوگا اس کے پاس علم. اس لیے ہم نے ہر پیغمبر کو ہر امت کا طبیب بنایا ہے. جسمانی علاج اس نے بتا دیے، جاؤ وہ دوائیں ہیں استعمال کر لو. روحانی علاج بھی ہم ہی بتائیں گے، اور صرف بتائیں گے نہیں، سرجری کے ڈاکٹر تو ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے، لیکن روحانی ڈاکٹر ہماری طرف سے ہمیشہ رہے گا. یہ غدیر نہیں تھی، یہ امت کا طبیب دیا تھا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب آپ اپنا طبیب خود نہ پہچانیے اور روحانی علاج کے لیے اس کے پاس نہ جائیے تو نقصان اللہ کا کیا ہے اور رسول کا کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے وسیلہ نجات قرار دیا ہے. نجات صرف یہی نہیں ہے کہ نجات مل گئی ہم جنت میں پہنچ گئے. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تمہارے نظام زندگی کو ہم درست رکھ سکیں. یہ بھی تو نجات ہے.
کہ بیماریوں سے نجات، روحانی بیماریوں سے نجات، تو نجات دلانے کے لیے کوئی سمبل تو ہو، اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے. کلیئر بات ہے، اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون ہو سکتا تھا. فیصلہ ہم نے کیا ہے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ مانو نہ مانو، اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کوئی جبر نہیں کریں گے کہ مانو ضرور. ہم نے کبھی جبر کیا ہی نہیں. ہم نے آدم کو بنا کے بھیج دیا زمین پر، نوح آئے، قوم پوری دے دی، امت دے دی، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، ایوب آئے. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ بالجبر امت سے منوا ہی لینا ہماری بات. کہتے ہیں تو کہیں لا الہ، ہلاکت میں نہیں پڑنا ہے، جان نہیں دے دینی ہے. اور پھر لڑنا بھی نہیں، لڑائی نہیں کرنی، تلوار نہیں نکالنی. 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کو تلوار نکالنے کا حکم نہیں ہوا. ہاں ایک ایسا حربہ دے دیا ہر نبی کو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب 1,24,000 انبیاء نے تلوار نہیں نکالی تبلیغ کے لیے تو سرکار دو عالم نے اتنی لڑائیاں کیوں لڑی؟ تو جواب دینے کے لیے تو یہ تمہید ہو رہی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. خصوصاً ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جن کے سرسبز و شاداب دماغ ہیں، جو بات کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور انہی کے لیے پیغام ہے کہ اسے آگے جانا ہے. پیغام کو بات سمجھنی بھی ہے، آنے والی نسلوں کو سمجھانا بھی ہے. 1,24,000 انبیاء میں کسی سے نہیں کہا تلوار نکالنا. بدر و احد و خندق و خیبر نوح نے کیوں نہیں لڑی؟ بدر و احد و خندق و خیبر ابراہیم نے کیوں نہیں لڑی؟ بدر و احد و خیبر و خندق موسیٰ نے کیوں نہیں لڑی؟ بدر و احد و خیبر و خندق عیسیٰ نے کیوں نہیں لڑی؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ کسی کے پاس علی نہیں تھا. یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ نے جواب دے دیا، چلیے ہم نے مان لیا. تو آپ کا جواب ہے ہم نے مان لیا. لیکن بھائی ان کو ایک حربہ دیا، اور وہ حربہ یہ دیا، سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، آخری حد تک سمجھاتے رہو. دیکھنا کوشش کرنا شاید سمجھ لیں، اب سمجھ لیں، اب سمجھ لیں، اب سمجھ لیں. اور بعد میں جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اب نہیں سمجھیں گے، بس تم ہم سے کہنا، بد دعا کرنا، ہم عذاب لائیں گے. ختم. جب نہیں سمجھتے تو ختم. یہ حربہ دے دیا. اس لیے ہر نبی کو یہ اطمینان ہے کہ ہم کسی وقت بھی بد دعا کر سکتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو سب کو فنا کر دیں گے. پیغمبر کو، آخری پیغمبر کو یہ حربہ دیا، لیکن یہ کہا تمہاری مرضی ہے، نوح کی طرح فنا کر دینا، عاد و سمود کی طرح فنا کر دینا، لیکن مرضی ہے، چاہنا تو منوا بھی لینا. راستے دو تھے میرے نبی کے پاس کا پروردگار. یہ تو آسان ہے زبان سے کہہ دینا، جیسے تو کن کہتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے، ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں ہو جا تو عذاب ہو گیا. اختیار تو نے مجھے دیا ہے، لیکن ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ تو نے اعلان یہ کر دیا کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو مجھے پچھلے کام بھی کرنے ہیں، اور چونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں اس لیے قیامت تک کے کام کرنے ہیں. اس لیے میں یہ حربہ استعمال نہیں کروں گا. تو پھر تمہارے اوپر چھوڑ دیا، جیسے چاہو اس دین کو چلاؤ. دیکھیں کسی نبی سے یہ نہیں کہا ھذا سبیلی. سورہ یوسف کی آیاتوں میں دیکھ لیجیے، جا کے گھر پہ دیکھیے گا. یہ تمہارا راستہ ہے، چاہے جیسے اس راستے کو تم لے جاؤ. اب یہ جب نبی پہ چھوڑ دیا گیا، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ انچارج ہیں اس علاقے کے، یہ جو مارٹن روڈ کی سڑک ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہے جیسے اس راستے کو بنائیں. دوسرے دن ایک صاحب بات سے گئے، کہنے لگے بھائی وہ
وہ صاحب کو آپ نے اس سڑک کا انچارج بنایا تھا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے اس روڈ کے اوپر ایک پتھر لگایا، اس پہ لکھا جمشید روڈ۔ میں نے بلایا انہوں، میں نے کہا بھائی آپ نے اس روڈ کا نام جمشید روڈ کیوں؟ کہنے جمشید بھائی اس روڈ پہ رہتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ان کے نام پہ اس راستے کا نام جمشید روڈ رکھ دیا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا جیسے چاہیے اس راستے کو، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں۔ چونکہ آپ نے ہمیں کل مختار بنا دیا تھا تو ہم نے پتھر لگا دیا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کہیے تو پتھر ہٹا نہیں بھائی، ہم جب آپ کو خود مختار بنا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ دیکھیں مخالفتیں تو نہیں ہو جائیں گی، جمشید بھائی کے جو مخالف ہو کہیں ہمارے نام پہ ہونا چاہیے تھا، تو جمشید بھائی کو آپ بچا لیں گے؟ نہیں، وہ سب ہم نے دیکھ لیا اور سب ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، سب یہاں جمشید بھائی کے فیور میں ہیں، متفقہ فیصلہ ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہچان کے لیے اس راستے کا نام جمشید روڈ رکھ دی۔ آپ جانیے بھائی، آپ کا کام جائے۔ اللہ نے کہا ھذا سبیلی، تمہارا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم، محمد تمہارا ہے، اب اس کا جو چاہے نام رکھ دو۔ تو محمد نے کہا میں نے اس کا نام شاہراہ علی ابن ابی طالب رکھ دیا۔ صراط مستقیم، اعلیٰ نہیں ہے، ہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیے لکھا ہوا ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ اللہ نے نبی سے کہا یہ دین کا راستہ تمہارا راستہ ہے، پیغمبر نے وعدہ کیا اسے آگے جانا ہے، تو یہ پیغمبر آگے کا انتظام کر رہے ہیں، اس لیے صراط مستقیم کو علی کہتے ہیں۔ تو آپ نے ادھر ادھر دیکھ لیا تھا سرکار دو عالم، کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، یہاں اعتراض کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے اس راستے کو سیدھا رکھنا۔ کسی دور میں ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے، صراط مستقیم، جیومیٹری میں سیدھی لائن کو مستقیم، ذرا سا بھی گاؤں پیچ نہ ہو۔ اب اگر روحانی راستہ ہے صراط مستقیم تو اس میں بھی گاؤں پیچ نہیں ہے، اگر مادی اور سیاسی ہے تو اس میں بھی گاؤں پیچ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہوا، اسلامی سیاست کو آپ نے صراط مستقیم نام رکھا ہے، اتنے گاؤں پیچ ہیں کہ ہر تیسرے برس الیکشن، عجیب گاؤں پیچ ہے۔ ارے کوئی سیدھا راستہ بنا دیجئے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، کون آئے گا کون ہوگا، اور ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا۔ آپ جسے چن لیجئے، ایک کاغذ کا اتنا بڑا کارڈ ہے، سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، آپ کی مرضی۔ ارے ہمارا یہ ووٹ نہیں، آپ کا یہ ووٹ بہت قیمتی ہے، 401 کو ملے 401 کو ملے، یہ آپ ایک ادھر ڈالیے یا ادھر تو 401 ہو جائیں گے، اس لیے قیمتی ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کی باغ ڈور، صراط مستقیم، سب عوام کے ہاتھ میں ایک کاغذ کے پرزے کے نام پہ دے دی گئی ہے۔ آپ کو بنانا ہے صراط مستقیم۔ اب 53 ملک ہیں اسلامی، سب کا اپنا صراط مستقیم، کسی کا اسلام کسی طرح کا، کسی کا اسلام کسی طرح، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ۔ کون ہے جو مشرف اسلام نہ ہو گیا؟ کم از کم چاہیے پوچھنا صحیح، تو ہر وقت اسلامی باتیں تو ہوتی ہیں، تو کیا باتوں کی حد تک ہے؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا صرف باتیں ہوں اور عمل؟ ہاں دیکھیے، عمل کے مسئلے میں یہ ہے کہ کچھ تو آپ کے ذاتی عمل ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی آپ کی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، علم ہے، مدرسہ ہے،
تو پھر اب حکومت میں یہ سب انوالو نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جب دیکھیے کھچڑی پک رہی، کبھی یہ اس میں انوالو ہو گیا، وہ اس میں انوالو ہو گیا، کبھی وہ اس میں انوالو ہو گیا، کبھی وہ اس میں انوالو، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کلیئر کیا چیز ہے۔ اسی دن کے یہ کہا تھا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جب الجھنیں ہو جائیں علم کے میدان میں تو علی سے پوچھنا، وہ سلجھا دیں گے تمہارے مسئلے کو۔ کون سا مسئلہ نہیں علی نے سلجھا دیا؟ کون سا مسئلہ نہیں سلجھا دیا؟ آج تک کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ قرآن نے جو حکومت کا آئین دیا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی، قرآن پہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی، اور سیدھی سی بات، مجبوریاں یہ ہو گئیں کہ عرصہ دراز پہلے جو تقدیر میں لکھ دیا انگریزوں نے، اس آئین سے کوئی اسلامی ملک باہر نہ ہو سکا۔ کوششوں کے باوجود، اس لیے کہ بھول چکے کہ اسلام کا آئین کیا تھا، اور اب انگریزوں کے لکھے آئین کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے۔ میں پوچھوں کہ قرآن میں کہیں الیکشن ہے؟ ہے؟ کہاں؟ کس سورے میں؟ کس آیت میں؟ کبھی ہادی رہنما اللہ نے یہ کہا کہ چن لینا نبی بنا لینا، جب دیکھو آسمان سے حکم آ رہا ہے یہ تمہارے لیے نبی بھیجا ہے، وہ آ کے کہہ رہا ہے ہم اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ ارے کبھی تو کوئی نبی آ کے کہہ دیتا ہمیں عوام نے چنا ہے، سب نے مل کے ہمیں نبی بنایا ہے۔ تو ہادی عوام نہیں بناتے، ان کا بھائی وہ دیکھیں، وہ تو دین کے تھے، یہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں۔ اب نبی سڑکیں کہاں بنوائے گا، اور نبی آ کے پل کہاں بنوائے گا؟ یہ سب بنانے کے لیے تو چاہیے نا، تو پھر وہ بھی پوچھ لو شہر علم کے دروازے سے کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے، یہ مسائل کیسے حل ہوں گے، پوچھو علی سے۔ نہیں، ہم اب علی سے کہاں کچھ نہیں کہا ہوگا انہوں نے، ہم نے تو ہسٹری میں دیکھ لیا، اس میں دیکھا ہم نے، تو ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں، کچھ وہاں سے لے لیا اور کچھ یہ اپنے مطلب انگریزوں سے، چونکہ ہمیں بہت وافر مقدار میں ذخائر آ گئے ہیں اسٹیٹ بینک میں، اور کافی امریکہ نے ہماری مدد کی ہے، تو چھلک رہے ہیں اور جگہ نہیں ہے ڈالرز رکھنے کی، تو پھر ہم نے سوچا کہ بھائی ایک ارب کا ایک پل بن جائے، جیسے امریکہ میں بنتے ہیں گھومے ہوئے گول گول پل، ادھر سے چڑھو ادھر سے اتر جاؤ، ادھر سے ادھر سے اتر جاؤ، ایسے انگلینڈ میں بنے ہوئے ہیں، یہ ہم بنوائے دیتے ہیں۔ لیکن سڑکیں تو وہ بعد میں بنا لیں گے، ابھی نہیں کہ کہتے کہ چونکہ وہ بلڈوزر جاتا ہے پل بنانے تو وہ سڑک پر چلتا ہے تو پھر وہ کنکر ہو جاتے ہیں، پھر گڈھے ہو جاتے ہیں، کہاں تک بنوائے۔ اور پھر دیکھیں یہ کہ ابھی سارے تار بھی نہیں پڑے ہیں ٹیلی فون کے، تو بعد میں یاد آتا ہے ارے پل بن گیا، یہ تو تار پڑنے، تو انہوں نے ٹیلی فون والوں نے فون کیا، پھر کھدائی ہو، ابھی وہ مٹی پارٹی بھی نہیں تھی ٹھیک طریقے سے کہ وہ گیس والوں کا فون لگا صاحب گیس کی ہے، پھر کھودا تو پھر وہ پانی والے آ گئے، واٹر والے، ہم نے کہا بھائی وہ پرانے پھٹ گئے ہیں سارے، وہ تو پھر سے وہ ہوگا۔ اور ہماری بیچاری سب سے اچھی پاکستان کی ایم کیو، جو سب سے شریف پارٹی ہے، ڈیسنٹ نفیس، اس کو پھنسا دیا سب نے، بیچارے محنت کر کر کے تھکے جاتے ہیں، اور آخر میں سب لوگ گئے بھی، کہا بھی کہ بھائی جہاں جہاں امام باڑے ہیں ان کا بالکل ٹھیک ہے، ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے اعلان کر دیا ساری سڑکیں بن گئی ہیں جو امام باڑے کے چاروں طرف ہیں، چلیے بڑی اچھی بات، یہ بات عزاداری کی خدمت ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہی اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ چونکہ عزادار بہت تعداد میں نکلتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور خود بھی آپ تھوڑی بہت اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں، میٹنگس ہو رہی ہیں اور سب ہو رہے ہیں، اور آپ کے نام بھی یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیے، پڑوس کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ ٹی وی پہ بھی کہا جاتا ہے آس پاس کا خیال رکھیے گا، کب سے کہا جا رہا ہے
پرانا جملہ ہو گیا پھر جوڑا دیا جائے تو ماشاءاللہ کیا کہنا آپ کا، اور آپ کو اس سے کیا، سڑک ٹوٹی ہو کچھ ٹوٹی ہو کچھ ٹوٹی ہو کیا کہنا، مجلس میں تو جانا ہے، ٹریفک بہت جاتا ہے، مجلس میں تو جانا ہے۔ ارے بھائی یہ تو ٹریفک ہے، مظالم کے طوفانوں نے کب روکا غم حسین کو، جابر و ظالم سلطانوں نے کب روک لیا، جب ہاتھ کرتے تھے پیر کرتے تھے جب کب روک لیا۔ اب تو ماشاءاللہ کو سکون ماحول ہے، ہاتھ بھی کٹائے ہیں پیر بھی کٹائے ہیں، غم حسین بنایا ہے، یوں صدیوں صدیوں نکال کر ایک سفر طے کر کے یہاں تک آئے ہیں تو اس شان سے بیٹھے ہیں۔ ہر اذخانہ پر رونق ہے، چاروں طرف ذکر حسین ہے، ہر گلی ہر محلہ ہر سڑک ہر جگہ سے آواز، اب تو میڈیا بھی پکار رہا ہے یا حسین یا حسین، اور پھر آج سے ایک اور پکار شروع ہے، بس یا حسین بس یا حسین۔ اس بس نے بتا دیا کہ یا حسین میں کوئی اور پکار ہے، کائنات فطرت کی ہر شے پکار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نظام کو درست رکھنے کے لیے ہم کیا کریں، ہمیں مغرب سے ہی کچھ لینا پڑتا ہے۔ تو کیسے کریں گے آپ؟ بھئی ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ کافی سڑک کے لوگ بہت آباد ہیں، یہ بڑے ماہر ہیں صاحب سڑک کھودنے میں، اور دوسری بات یہ کہ بڑے محنتی ہیں سڑک۔ اگر ہم یہ نازم آباد کے بھئیے لوگوں سے کہیں سڑک کھودو، ملالو کھیت والوں سے کبھی نہیں کھودیں گے، دو پھوڑے ماریں گے خدا نے اور بیٹھ جائیں گے۔ بس کھود چکی سڑک تو کھود چکی، پاٹنا آسان کھودنا مشکل۔ تو یہ دیکھ لیجیے ہماری لیے یہ بڑی آسانی ہے، کسی ملک کے پاس نہیں ہے یہ قوت، مستحکم علم و یقین کے ساتھ مستحکم پاکستان میں اتنی طاقت ہے، خدائی کی طاقت۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیں پھر انہوں نے وہ لمبی لمبی مشینیں دے دی ہیں ڈائناسور جیسی، وہ یوں کرتی ہیں اور مٹی نکالی اور یوں کیا اور مٹ کیا خود کے صحیح، اور گہری گہری کھائیاں باریاں بنا دی خود کے، اور مشینیں جرمنی کی بنی ہوئی زبردست، اور کھودنے کی مشینیں ہر سڑک پہ دوڑ رہی ہیں، پاٹنے کی وہ بزی ہیں، وہ کہیں اور ہیں، کھودنے کی ہر جگہ موجود ہے، پاٹنے والی وہ آئے گی، ٹھیکیدار لے کے آئے گا۔ یہ سب کہاں سے آپ نے لیا؟ مغرب سے۔ تو یہ بتائیے کہ بھئی جو حکمراں طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے پیسے دے دیے، انہوں نے کہا کھودیے، ان پیسے دے ان کا کھودیے بنائیے کھودیے بنائیے۔ نہیں مشرف صاحب خود کیوں نہیں آ کے کھودتے؟ کیا ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ پریسیڈنٹ بھی سڑک بناتا ہے آپ کے؟ پڑھ لیتے اگر آئین کو تو پتا چلتا۔ علی کو جیسے ہی حکومت ملی پہلا کام یہ کیا کہ سڑکیں خود بنانا شروع کی۔ چلو بس ٹھیک ہو گیا یہیں بیٹھ گئے، مٹی لاتے سڑک پہ ڈالتے۔ ابھی عرب میں سڑکیں نہیں بنی تھی، صحرا میں اونٹ دوڑتے تھے، راستہ خود ہی بن جاتا تھا۔ پہلی بار بنیاد رکھی علی نے شاہراہ بنانے کی، شاہراہ بنانے، اور پہاڑوں کو کاٹ کر چوکور پتھر نکالے اور ایک پتھر کاندھے پہ رکھا اور قدم سے گنتے چلے، 1 2 3 4 5 کا 1 میل ہو گیا۔ پتھر وہاں گاڑا اور کہا علی کا 1 میل۔ دوسرا پتھر اٹھایا پھر قدموں سے گرا، کہا علی کا 2 میل۔
میل کو اپنے نام سے کہا علی میل، علی میل. پتھر پہ لکھا علی کا 1 میل، علی کا 2 میل. یہ میل کے پتھر جو آپ دیکھتے ہیں باہر نکل کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اس کے موجد علی ہیں. اور چونکہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں تو یہاں سے لے کے امریکہ تک چلے جائیے اور جاپان تک، دستور نہیں بدلا. یہ ہے سنت علی جو کائنات میں ہر شاہراہ پہ نظر آ رہا ہے. اب مسئلہ تھا سب سے اہم عرب میں پانی کا، سب سے اہم مسئلہ پانی. چلتے قدم گن کر چلتے اور ساتھ میں علی کا ایک غلام نیزر ابن نیزر، باپ اور بیٹے دونوں کا نام. اور جانے کس ملک سے آئے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کدال خوب چلاتا. آپ کھانا کھائیے مولا، آپ کی روٹی آ گئی، میں کھولوں؟ کہا چلو تم کھولو. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ چشمہ یہاں ہے، پانی یہاں ہے. اتنی کھدائی کے باوجود ابھی تک پانی نمودار نہیں ہوا. مولا بیٹھ کے جو کی سوکھی روٹی کھانے لگے. نیزر اپنے نیزر میں کدالیں مارنی شروع کی. مٹی نکالتے جاتے ہیں، کھدائی کرتے جاتے ہیں، مٹی نکالتے جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پسینہ پوچھتا ہے اور پھر کھدائی میں لگ جاتا ہے. علی مسکرا رہے. روٹی ختم کر کے علی آئے. کہ نیزر کتنا کھودا؟ اب کھدائی ہو اور اس میں سے کچھ نکلے تو باہر دیے. علی کا نیزر لاؤ، کدال مجھے دو. علی نے ایک ضرب ماری. اب نیزر کا جملہ سنیے گا، تاریخ کا بہت قیمتی جملہ ہے. نیزر ابن نیزر کہتا ہے جیسا ہی علی نے کدال ماری، اونٹ کی گردن کے برابر موٹا پانی کا ایک حلقہ اوپر آیا کہ میرا پورا چہرہ پانی سے بھیگ گیا. اور ایک فوارہ تھا جو اس پتھر سے پھوٹا. علی وہ ہے جس نے پتھر کے سینے سے پانی نکال دیا. کس کے لیے؟ عوام کے لیے، اپنے لیے نہیں. پتہ چلا جمہوریت میں بھی وسیلہ نجات علی ہیں. دیکھو تو علی کو. ملک کیسے چلتا ہے، نظام کیسے چلتا ہے. پانی تو نکل آیا، 13 چشمے علی نے نکالے. آج تک ان چشموں کو بیئر علی کہتے ہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں پانی لاتے ہیں. دیکھ کیا رہے ہیں ہم کو ایسے؟ آپ زیارتیں کیجیے گا جبھی تو دیکھیں گے. کیا وعدہ تو آپ کر چکے ہیں. مجلس سننے کا مزہ ہے زیارت کے بعد. برسوں میں نے مجلس پڑھی لیکن مجھے مزہ نہیں آتا تھا. مجھ کو مجلس پڑھنے کا مزہ کبھی نہیں آیا. میں یہی دعا کرتا تھا زیارتیں کروائیے تب مجلس کا مزہ آئے گا. اور پھر اپنے محبتوں کے ساتھ جب حاضریاں گئے تو پھر گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی. دن کو تو زیارتیں، مخصوص زیارتیں، لیکن رات کو سوتے نہیں تھے. میرا بان جو بیٹھا ہے اسلام رضا، چھوٹا سا تھا، 5 سال کا. اس کی انگلی پکڑی اور میں نے کہا چلو کوئی زیارت ڈھونڈے. یہ لوگ بھی نہیں سوتے تھے، بچے بھی. میں نے اس طرح بچوں کی عادتیں ڈالی ہیں بچپن سے کہ زیارتیں کریں تاکہ جوانی میں خود کریں اور اپنی نسلوں کو کرائیں. اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے خود نہیں بلکہ قافلوں کے قافلے اپنی رقم سے بھجوا دی. یہ ہے شوق زیارت. پیدا تو کیجئے اپنے میں شوق، خود بھی جائیے دوسروں کو بھی کرائیے. منہ نہ دیکھیے، نیت کیجئے
ابھی قبول ہوگی. جنہوں نے نہیں کی اور جنہوں نے کی اللہ انہیں مبارک کرے, اور جو کرنے والے انہیں بھی اللہ مبارک. یہ بیٹھے ہیں دیکھیں سہیل ہمارے بھائی, یہ ماشاءاللہ جب ہم پہلی بار ایران گئے کہنے لگے بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ فوراً آنے کی ان کی نئی نئی سروس تھی, چھٹی ملنا مشکل تھی. اسی سال یہ نوکر ہوئے تھے 86 میں. میں نے کہا چلو بڑا مزہ آیا. یہ بھی ساتھ تھے اور بھی دوست شرف الدین. اب وہ خواتین کو پتہ چلا کہ 90 سال کی بڑی بھی کہیں ہیں مولانا جا رہے تو میں بھی جاؤں گی. وہ بھی ہمارے ساتھ رامپور. ایک چھوٹا سا قافلہ بن گیا, ہم لوگ ایران گئے. بہت اچھا لگا یار اپنے سب لوگ بھائیوں کی طرح ساتھ تھے. اور وہ 90 سال کی بڑی بھی رامپور والی, اب ان کا وہاں ہمارا سامنا ہوا تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کی مجلس میں سنتا ہوں, اور میں نے آپ کا مختار نامہ سنا, اور میں نے رامپور میں مولانا للن صاحب کو بھی مختار نامہ سنا تھا, لیکن آپ کا مختار نامہ سن کے بڑا مزہ آیا. بڑی چٹپٹی باتیں کرتی تھی, ایسے ایسے کھانے لے کے گئی تھی. میں نے کہا یہ ایران میں آپ بیسن کی روٹی کیسے پکا رہی ہیں؟ میں بیسن لائی. یہ کہے سے کھائیں گے آپ؟ میں تو املی کا پنا بناؤں گی. اب کون جانے املی کا پنا کون ہوتا ہے؟ املی بھگو دی جاتی ہے پانی میں, پھر اسے نچوڑا جاتا ہے, وہ ہوتی کھٹی, اس میں ملاتے ہیں گڑ, وہ ہو جاتا ہے شیرہ. پھر سوکھا پودینہ اس میں ڈالتے ہیں, سوکھا مرچا ڈالتے ہیں, سوکھے مرچ لال مرچ ڈال کے سوکھا پودینہ ڈال کے اب جو کھاتے ہیں بیسن کی روٹی کے ساتھ تو بہت چٹپٹی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی ہندوستان کے بعد آج ہم نے بیسن کی روٹی اور پنا کھایا. اچھا جو ان کی بیٹی تھیں وہ بھی بوڑھی تھیں, وہ بھی تقریباً 80 سال کی تھیں. سمجھ گیا؟ اچھا اب وہ ان میں یہ بحث کہ بھائی وہ کہیں کہ ہمارا جب موڈ آئے گا ہم روزے میں جائیں گے, یہ کہیں بھائی ساتھ چلیے آپ اتنی بوڑھی ہم پکڑ نہیں ہم چلے جائیں گے. ایک دن وہ چلی گئی اکیلی. اب بیٹی جو تھیں اور ان کی بہن اماں کو ڈھونڈنے گئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ رات کی لڑائی ہو گئی. روز ایک شہید کا تابوت آتا تھا, وہ روزے سے طواف کرایا جاتا تھا, پھر وہ روزے سے نکلتا تھا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے چلتے تھے. جب شہید فوجی کی لاش جاتی تھی روزانہ وہاں ایک ہنگامہ. عراق کی لڑائی چل رہی تھی اس زمانے میں, جنازے آ رہے ہیں جا رہے ہیں روزے سے. تو وہ اپنے اماں کو ڈھونڈتی ہوئی چاروں طرف پریشان, اماں نہیں مل رہے. تو ایک خدام سے انہوں نے کہا تم نے ہماری اماں کو دیکھا؟ اب جائے گا وہ فارسی. انہوں نے جیسے بھی اسے سمجھا کہ تم نے ہماری اماں کو دیکھا, بوڑھی ہیں. اس نے کہا کتنی بڑی تمہاری اماں؟ یہ کہہ رہے ہیں 100 کے قریب پہنچ رہی. تو اس نے کہا خلاص فتح. یہ سمجھی کہ اماں ختم روزے کی مجمع میں. وہ جاؤ خلاص ختم. اب جنہوں نے نگاہ اٹھائی تو ایک شہید کا تابوت جا رہا ہے. یہ سمجھے ہماری اماں کا جنازہ جا رہا ہے. پیچھے پیچھے بیٹیاں روتی ہوئی ہائے اماں ہائے اماں. روتی ہوئی واپس آئیں گے بتائیں کہ بھائی اماں کا جنازہ تیار ہے. سارے قافلے والوں کو یہاں ان کو اماں بیٹھے. معجزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جائیے تو جائیں تو. قرآن میں آئے تھے ہماری زمین پہ چلو پھرو سیر کرو. سیر کرنے کا بھی شوق نہیں. اپنے آس پاس کے ملک کو دیکھیے, شام جیسے خوبصورت ملک کو دیکھیے. شہزادی زینب کی زیارت کی تو ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ماتمدار ہیں ہر چیلم پہ پہنچ رہے ہیں. لندن سے آ رہے ہیں, آسٹریلیا سے آ رہے ہیں, کینیڈا سے آ رہے ہیں. ایک جگہ پہ قافلہ بن جاتا ہے اور کئی 100 آدمی ماشاءاللہ شام کے بازار جب جلوس لے کے چلتے ہیں. اور یہ ہمارے مارٹن روڈ کا سارے بیاس فرحان خوب نوے پڑھتے آئے پچھلے سال چیلم کے دن. تو بھائی جذبہ پیدا کریں, بچے جوان بزرگ کریں گے تو بچے دیکھیں گے. یہ تبلیغ میں روز کروں گا, ہر امام باڑے میں زیارت کرنا ضروری ہے. سارے کاروبار دنیا کو چھوڑیے, پہلے زیارت کیجیے اور زیارت کر کے آئیے گا تو مجلس کا مزہ آئے گا. یہ آپ کو معجزہ بتا دوں کہ جس کا حال پڑ چکا تھا ہر ایک ہستی نے مجھے پکار کے بلایا.
میری زیارت کرنے آؤ، میری زیارت کرنے آؤ۔ اسی سال میں نے ابراہیم بن مالک اشتر کا حال پڑھا تھا ایک مجلس میں سامرے کی شاہراہ سے گزر رہا تھا ہائی وے سے، کہ سامنے ایک باغ انار کا نظر آیا۔ تو میرا جو ڈرائیور تھا اس کا نام اسامہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی ادھر ایک روزہ ہے پیچھے گاؤں میں، چلیں گے آپ؟ کس کا ہے؟ کہ نہیں یہ نہیں پتا، لوگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو۔ 3 انار کے باغ پار کر کے پیدل گاڑی مین روڈ پر چھوڑ کر جب اس روزے میں پہنچے تو وہاں لکھا تھا ابراہیم بن مالک اشتر، جس امام زادے کا حال پڑ چکا تھا اس کے روزے پہ۔ یہی ایران کا عالم، یہی شام کا، یہی عراق کا۔ ایک ایک زیارت میں نے کی ہے، ایک ایک زیارت پہنچیے تو بڑی خاطریں ہوتی ہیں، بہت عطا ہوتا ہے، زری پکڑ کے جو مانگا وہ ملتا ہے، اور پوری عمر کے لیے مانگ لو، پوری زندگی کے لیے مانگ لو، اس لیے کہ یہ سب علم کے دروازے ہیں، یہ سب علم کے دروازے ہیں۔ تو جب آپ جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا، عمرہ کر کے جب مدینے جائیں گے تو آپ کو گائیڈ بیئر علی لے جائے گا۔ یہ وہ چشمے ہیں جو علی نے بنائے۔ دیکھیں وہ حبیب الحسن شمسی صاحب کے بھائی نے داد دی کس بات کی؟ اور آپ بیٹھے رہے گھوموں کی طرح۔ داد اس نے دی اس بات کی کہ موضوع پہ واپس آ گئے، پٹری سے نہیں اترے، اور یاد ہے کہ کہاں سے تقریر چھوڑی تھی، اس کی داد پھر دے رہا ہے داد، اور آپ پھر چپ ہیں۔ آپ کو داد دینی چاہیے اس بات پر۔ آپ بخیل ہیں، آپ کنجوس ہیں، یا پھر آتا نہیں آپ کو سننے کا فن، اس پہ فوراً داد دیجئے کہ میں پھر واپس آیا وہیں پر بیار علی۔ چشمے پھوٹے، چشمے نکلے، زمین سیراب ہوئی۔ اب یہ پانی کھیتوں تک کیسے پہنچے، اور پانی نیچے بیٹھنے لگے تو اوپر کھینچا کیسے جائے؟ علی نے ایک لوہے کی سلاخ ایسی جو اندر سے کھول تھا، جسے آج آپ پائپ کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کو پانی کی گہرائی میں اتارتے چلے گئے۔ اس پر ایک سلاخ ترچھی کر کے لگائی، اس کے اندر ایک سریا ڈالا، اور اس کو چلا کے دکھایا کہ نیزر، پانی اگر گہرائی میں جائے تو کھینچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کھول جو ہے پانی کو اوپر لائے گا، اسے کہتے ہیں آج ہینڈ پمپ۔ علی اس کے موجب پورے نظام زندگی کے لیے وسیلہ نجات علی، بلکہ پورے ملک کے آئین کے لیے علی وسیلہ نجات۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کھیت سے دوسرے کھیت، پنجاب میں جائیں، ظاہر کراچی زراعت کا شہر تو نہیں ہے، زراعت کو جب سمجھنا ہو تو ایسے صوبے میں جائیے جہاں زراعت ہوتی ہے، تو پانی کی نہریں نکالی گئی ہیں۔ ملتان میں، فیصل آباد میں، جہاں جہاں کھیت اور باغات، ایک نہر سے دوسری نہر، ایک نہر سے دوسری، اور پھر ان نہروں سے پانی پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھیت میں بنتی ہیں، اور وہ نالیاں، کھیت کے بیچ کی نالیاں، ہر چوکور کھائی میں ایک نالی گر کر اس کو سیراب کرتی ہے، اور کھیتوں کو کئی حصے میں بانٹ دیتے ہیں کہ پہلے ادھر پانی دے دیا جائے، پھر ادھر کا بند کر دیا جائے، پھر ادھر کا کھول دیا جائے، پھر نمبرنگ ہوتی ہے، پھر ادھر کا بند کیا جائے، پھر ادھر کے حصے کو سیراب کیا جائے۔ یہ پورا نظام علی نے بنا کے دیا۔ آج اس علم کا نام ایگریکلچر ہے، اور اس میں بڑے ملکوں نے ترقی کی ہے، خصوصاً اگر کوئی ایگریکلچر کی ڈگری لیتا ہے تو امریکہ میں اس کی کھپت ہے، اس لیے کہ زراعت میں بڑی ترقی کی ہے اس ملک نے، اور پوری پوری یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، زراعت کی یونیورسٹیاں آپ کیا بھی، لیکن مشہور نہیں ہیں۔ ابھی تو ہم بینکنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا، الحدیث میں بیٹھ جائیں، ڈگری لے کے ہم UTL میں بیٹھ جائیں، ارے ڈگریاں بھری پڑی ہیں ورلڈ میں، پڑھ کے تو دیکھیے علم کے کتنے دروازے ہیں۔ بینکنگ آل محمد کا علم نہیں ہے، ریاض کہتے ہیں محنت کو، ریاضت، ذہنی ریاضت کا نام میتھمیٹکس ہے،
آل محمد نے ذہنی ریاضت سکھائی ہے، لیکن زراعت آل محمد کا سبجیکٹ ہے، ہم چھوڑے بیٹھے۔ ارے بھائی چھوڑنے کا تو نتیجہ ہے کہ آٹے کی دکانوں پہ رینجرز لگانے پڑے، گیہوں ہی نہیں، جو تھوڑے سے ٹرک آ رہے تھے گیہوں لگا تھا تو آٹا کہاں سے ملے؟ کھیت کوئی اور جوتے، ہل کوئی اور چلائے، آٹا کوئی اور کھائے۔ آل محمد نے بتایا اپنا قوت بازو، لیکن گیہوں پیدا ہو جائے، درخت نکل آئیں، بالیاں نکل آئیں، کھلیان بھر جائیں گیہوں اور جو سے، یہ مرد کا کام ہے۔ لیکن عرب میں تقسیم تھی، چکیاں نہیں تھیں آٹا پیسنے کی، گھر میں پتھر کی چکی ہوتی تھی، اس لیے نبی نے اپنی بیٹی کو پتھر کی چکی جہیز میں دی تھی۔ اور اصل کام ہے آٹے کی پسائی۔ زہرا نے گھر میں آٹے کو پیسا، معصوم ہاتھوں کا پسا آٹا مجھے معلوم ہے اس طرح کی مجلس سننا جہاد ہے، یا جہاد کر، یہ سبجیکٹ جہاد ہے، لیکن ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی آل محمد کو آپ نے سمجھا کہاں کہ کیا کیا دیا، اس لیے پھر ترتیب سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس مجلس کا رنگ بھی آ جائے جسے آپ مجلس کہتے ہیں۔ پانی نکالنا علی کا کام تھا، اس لیے کہ پانی کے بغیر زراعت نہیں ہو سکتی۔ کھیتوں کی ترتیب سچائی علی کا کام تھا، درخت اگا دینا علی کا کام تھا، بالیاں توڑ لینا علی کا کام تھا، بالی سے گیہوں نکال لینا علی کا کام تھا، لیکن اسے آٹا بنانا زہرا کا کام تھا۔ اہم کام کیا ہے؟ پسائی۔ اب طاقت کس میں زیادہ لگی؟ پیسنے میں۔ تو اب جو میں طاقت آئی ہے وہ زہرا کے ہاتھ کی طاقت ہے۔ سنو، اور وہی روٹی علی نے کھائی تب خیبر خندق و خیبر کی کہانیاں سمیٹوں، زہرا کی چکی اور یہ کربلا، حسین کا تلوار کھینچنا اور وہ آواز آنا اللہ کی بس اے حسین بس، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر، مرحبا۔ یہ ہے پرورش اور تربیت۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے زہرا نے بچوں کی آنکھ کھلتی تھی، چکی کی گھر گھر تھی، منہ اندھیرے اٹھ جاتی تھی، نماز صبح سے پہلے چکی چلنے لگی، آٹا پسنے لگا۔ کیا ارمان ہوں گے ماں کے؟ بچے اٹھیں گے تو روٹی تو تیار ہو، روٹی تیار ہو، اور ایسے میں کوئی سائل آ جائے
زہرا کے ہاتھ کا پسا آٹا، وہ سائل کتنے خوش قسمت ہیں جو یہ روٹیاں لے گئے۔ ایسی بھی نوبت آئی، ایسی بھی نوبت، سائل آیا، آج تو جو بھی نہ آئے، وہ جو نکلے تھے، پتہ چلا مدینے کے فلاں فلاں محلے کے لوگوں نے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، علی نے سارے گیہوں جو تقسیم کرا دیا، گھر میں جو آیا ہی آٹا کا پسا ہی نہیں، اور سائل آنے والا معصوم بچہ 7-8 سال کا بچہ در پہ بیٹھا اور پھر در پہ کھڑی اور ذرا پوچھی کیا بات، بچہ ہے وہ روٹی مانگ رہا ہے، دو نا اس کو روٹی، تو نہیں دے دیتی، کہاں سے دے دی؟ کہا حسن حسین کی جو روٹی رکھی ہے کل کی وہی دے دے۔ کبھی بھی 3 دن سے بچہ نے روٹی کہاں کھایا، کہاں روٹی؟ اچھا روٹی بھی نہیں کھائی، لو پھر جائیے میری چادر لے جاؤ شمون یہودی کے پاس، اس کو دے دو گرمی رکھ کے، کہو تھوڑے سے جو دے دے، پھر جا گئی چادر دے کے تھوڑے سے جو لائی، وہی جو چکی میں پیسے روٹی پکائی، اور پھر جائی بچے کو کھانا کھلایا۔ کون نہیں سیراب ہوا اس گھر کے پانی سے اور اس گھر کی روٹی سے؟ اللہ سب کو پانی پلایا، ہر پیاسے کو پانی پلایا، اور مسلم بھٹکتے پھر رہے ہیں گلیوں میں، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ چلتے 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 محلے بنی کندہ میں پہنچے، راستہ بند ہو رہا تھا، ادھر سے آگے کوئی راستہ ہی نہ تھا، صرف مکانات تھے۔ تھک کے ایک گھر کے سامنے چھپر سا پڑا تھا، اس کے نیچے دونوں پیر پھیلا کر سر کا کھود اتار کے پاس رکھ کے ایسے کر کے تھک کے بیٹھ گئے۔ پورے کوفے میں سناٹا، گھر کے دروازے بند تھے۔ ایسے میں اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک عورت باہر آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا پھر چلی گئی، پھر دروازہ کھلا آ کے کھڑی ہو گئی۔ مسلم نے پوچھا کچھ تو پریشان ہے؟ کہاں میرا بیٹا گیا ہوا ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں، اب تک آیا نہیں۔ چونکہ حالات بڑے کوفے کے پرآشوب ہیں، پریشان ہوں، لیکن تم یہاں پر بیٹھے ہو، کوئی مسافر ہو؟ کا گھر نہیں ہے میرا گھر نہیں، یہاں کوئی میرا بھائی نہیں، میرا بھائی مجھ سے دور ہے، میری بہنیں مجھ سے دور ہیں، گھر نہیں رکھتا، پیاسا ہوں۔ تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام توا ہے۔ کہ توا بہت پیاسا ہوں، صبح سے پانی پی، تھوڑا سا پانی اللہ کے لیے پلا، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ دوڑی دوڑی گئی، جلدی سے جامع آنکھ بھر کے لائے، کہا رے اتنے پیاسے لو پانی پیو۔ مسلم پانی پینے لگے تو پوچھنے لگی کیا تو مسلم کے ساتھ آیا تھا؟ تو مسلم کا ساتھی ہے؟ تو سر کو جھکا کے کہا وہ مسلم نہیں، وہ مسلم ہے بے کس میں ہوں۔ جیو سلامت رہو، اللہ تمہارے مرتبوں کو بلند فرمائے۔ ایک آنسو کا قطرہ زہرا کے رومال کی طرف ہے۔ تیسری محرم ہو گئی، جیسے ہی امام باڑے میں داخل ہوا، حسن کاظمی نے کہا حضرت مسلم پڑھیے گا۔
یہ فرمائشیں بھی تو دیکھیے کیسی محبت کی ہوتی ہیں. آپ کیا جانیں کہ اس میں بانی مجلس کی اتنی محبت بھری ہوتی ہے کہ آج اس بیکس کا حال سننا چاہتے ہیں جسے مسلم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بچوں کا حال، اس کے بچوں کا حال. فرمائش ہے، دونوں ہاتھ مسلم کے بندھے ہوئے تھے اور دارالامارہ کی چھت پہ قاتل جلاد لے کر گیا تھا کہ وہیں سے سر کاٹ کے لاش کو چھت سے پھینک دے گا. تلوار کو جلاد تیز کرنے لگا تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے دیوارے دارالامارہ کے پاس پہنچ گئے. دیکھا تو کوفے کے بازار میں بڑی چہل پہل تھی. پکار کر کہا کوفے والوں میں مسلم ہوں، کچھ دیر کے بعد تمہیں میری لاش نظر آئے گی، میں نہیں دکھائی دوں گا، لیکن اہل کوفہ ذرا خیال رکھنا کل عید کا دن ہے، میرے 2 بچے مجھ سے جدا ہو گئے، اگر مل جائیں تو بن بات کے بچوں کی عید کرا دینا. اور بچے اندھیرے راستوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں قید کیے گئے. دروغہ زندہ محبت اہل بیت رکھتا تھا، قاضی شرعی نے آزاد کر دیا. نکل جاؤ رات کے اندھیرے میں جان بچا کر. 6 سال کے 7 سال کے بچے راستوں سے نوا کے چلتے 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 نالینیں ٹوٹ گئی، ننگے پیر ہو گئے، ننگے سر ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے. کانٹوں میں سو جاتے تھے، کانٹوں میں جھاڑیوں میں رات کو چھپ کے، کرتے پھٹ گئے، پیروں میں کانٹے چھپ گئے، مگر سفر جاری. جان کا کھٹکا، خوف، پتا بھی کھڑکتا تو چونک کر بچے ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے. معصوم بچے کہاں سوئیں، رات آ گئی، کہاں چلیں، کدھر جائیں، سمت کا پتہ نہیں. ایک تالاب آ گیا. بھائی نے بھائی سے کہا یہ سامنے جو درخت ہے اس پر چڑھ کر کسی شاخ پر ہم بیٹھ جائیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، وہیں تھوڑا سا سو بھی لیں گے. درخت کی شاخ پہ چڑھ کے دونوں بچے بیٹھ گئے. نیچے تالاب تھا. رات گزار دی. صبح کو مسیب کے کسی زمیندار بی بی کی کنیز تالاب میں پانی بھرنے آئی. جھک کر جو پانی بھرنے لگی برتن میں تو پانی میں 2 چاند دیکھے. 2 چاند پانی میں نظر آئے. مڑ کر درخت کی طرف دیکھا تو 2 سہمے ہوئے خوبصورت پھول جیسے بچے. کس کے بیٹے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اتنے ڈرے ہوئے کیوں؟ ہم تمہیں کیا بتائیں؟ ہم کیا بتائیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم آل رسول سے محبت کرتی ہو؟ کہاں؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو پھر ہم تمہیں بتا دیں ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں. میری ماں علی کی بیٹی ہے، ہم اس گھرانے کے ہیں. کہ نیچے آ جاؤ بچوں، نیچے آ جاؤ. ہماری مالکہ بہت محب اہل بیت ہے، ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں، وہ بہت خاطر کرے گی. لیکن یہ کیا پتا تھا کہ تقدیر قاتل کے گھر میں لے جا رہی ہے. اسی مالکہ کا بیٹا ہی تو حارث تھا جو ظالم و جابر تھا، جس کو ابن زیاد نے یہ کہا تھا 2 بچے غائب ہو گئے ہیں، ڈھونڈ کے لے آؤ. بی بی کو محبت تھی لیکن اس ظالم حارث کو کہاں بچوں سے محبت تھی، وہ تو تلاش میں تھا. بچے اسی گھر میں آ گئے.
اسے پتا چلا آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، خاطروں میں لگ گئی، کھانا لائی، پانی لائی، سر کو سہلایا، پیار کیا، شہزادو آرام سے رہو، حجرے کو بند کر دیا۔ رات کو حارث آیا تو کہا بار بار اس حجرے میں تو کیوں جاتی ہے، یہاں روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا تجھ سے کیا مطلب، تو لیٹ کے سو جا۔ کہ نہیں، ہم دیکھیں گے یہاں کیا ہے۔ دروازے جو کھولے تو 2 سہمے ہوئے بچے نظر آئے۔ اختیار کا ہم پورے شہر میں ڈھونڈ رہے تھے، تم تو ہمارے گھر میں ہو۔ عجیب یہاں کا منظر ہے، تاریخ میں جو لکھا ہے اسے پڑھنا مشکل، مقتل میں جو لکھا ہے پڑھنا مشکل۔ مرزا دبیر کی زبان میں سمجھانا آسان، 2 مصرے یہاں پر دے دیے کہ ہوا کیا، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ کیا ہوا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں ڈر گئے، سہم گئے بیچارے، یا علی کہنے پہ تماچے مارے۔ یا علی کہنے پہ تماچے مارے۔ رسی سے بچوں کو باندھ لیا، صبح ہوئی تو کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا۔ اللہ سب کو زیارت کرائے، مسیب میں دونوں بچوں کا روزہ۔ دروازے میں داخل ہوں، بہت بڑا صحن، جیسے یہ مانٹے روڈ کا صحن آپ دیکھتے ہیں، اس کو ذرا ڈبل کر لیجئے اور پورا صحن پار کر کے جیسے ہی دالان میں داخل ہوں گے اور روزے میں جائیں گے، ایک ذریعہ ہے، اس میں 2 ننھی ننھی قبریں، 2 چھوٹے چھوٹے تابوت، اور یہ قسمیاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو زائر دروازے سے داخل ہوا ابھی صحن پورا چل نہیں پاتا کہ وہیں سے ڈاڑیں مار مار کے رونے لگتا ہے۔ ایک گریہ کا عالم ہوتا ہے۔ اسی روزے میں بھرے ہوئے مجمع میں میں نے مجلس پڑھی ہے، اور اتفاق سے جب میں گیا تو اس دن زری کا تالا خدام نے کھول دیا کہ اندر جاؤ، تابوتوں سے لپٹ جاؤ۔ محمد اور ابراہیم ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نماز صبح کا وقت ہو رہا تھا کہ تمہارے سر کاٹے جائیں گے، حاکم کو پیش کیا جائے گا۔ کہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے۔ اچھا نماز پڑھ لو۔ بچوں نے ننھی ننھی آستینیں الٹ کر فرات میں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر چھوٹا آگے بڑھا کہ حارث پہلے میرا گلا کاٹ لے، بھائی کا گلا نہ کاٹتا۔ ایک بار چھوٹے بھائی کو آگے بڑھا، بھائی آگے بڑھا کہ نہیں، یہ بہت پیارا ہے، ماکارا ہے، دلارا، پہلے میرا گلا کاٹ۔ گریہ کرو، گریہ کا مقام ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے، ننھے شہزادوں کا ذکر ہے۔ ماتم کرو، فریاد کرو، آوازوں کو بلند کرو۔ زہرا بی بی دعائیں کرتی ہیں، جب یہ آوازیں عرش تک پہنچتی ہیں تو زہرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں میرے بچے کے رونے والوں پہ پروردگار کرم فرما۔ ساتھ میں حضرت زینب بھی دعا کرتی، اور پھر آج تو اس وقت تم رو رہے ہو تو رقیہ بی بی بھی کہتی ہوں گی پروردگار میرے ننھے شہزادوں کو کس طرح رو رہے ہیں پروردگار۔ تلوار چلی، ایک سر کٹا، لاشا گرا، کچھ دیر میں لاش کو اٹھایا، فرات میں پھینک دیا، سر کو ایک طرف رکھا، پھر تلوار چلی، دوسرا سر گرا، ننھے ننھے سر، 7 سال کے 6 سال کے بچے کیا ہوتے ہیں۔ دوسرے لاشے کو اٹھایا تو دیکھا کہ پہلا لاشا اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جب تک دوسرا لاشا نہیں آ گیا۔ حارث نے دیکھا کہ جب دوسرا لاشا دیکھا تو پہلے لاشے نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں لاشیں آپس میں بغل گیر ہوئے اور ایک ساتھ مل کر بہتے ہوئے آگے بڑھ۔
سن رہے ہو؟ ایک بار ننھی ننھی زلفوں کو پکڑ کے، دونوں سر زلفوں کے ساتھ پکڑ کے، ایک ہاتھ میں تلوار جس سے لہو بہ رہا تھا لیے ہوئے ابن ذات کے دربار میں پہنچا۔ خوبصورت دو سر۔ جیسے ہی ابن ذات کی نظر گئی، کہا یہ کس کے سر ہیں؟ کہا لے آیا، مسلم کے بچوں کے سر کاٹ کے لے آیا۔ ابن ذات ایک بار پورے قد کے ساتھ تخت کے اوپر اٹھ کے کھڑا ہو گیا گھبرا کے۔ اس کا ہم نے تو کہا تھا زندہ لانا، تو نے ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ مار کیوں ڈالا؟ قید کر کے کیوں نہیں لایا؟ آواز دی جلاد کو، اس نے میرے حکم کی سرتابی کی ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ دوسرا جلاد تلوار کو کھینچے ہوئے لے کر ابن ذات کہنے لگا لے چلو اسے، حارث کو وہیں لے چلو جہاں اس نے ان بچوں کے سر کاٹے ہیں، وہیں اس کا بھی سر کاٹ دو فرات کے کنارے۔ جلاد اور ابن ذات حارث قاتل کو لیے ہوئے اسی مقام پر آئے، فرات کے کنارے۔ لو تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ ہے تقریر کا، تم سلامت رہو۔ آخری جملہ سنو، اس وقت نہ سمجھ میں آئے تو گھر جا کے پیٹ پیٹ کے رونا، دہراتے رہنا، کیسٹ سننا، سی ڈی سننا، پھر سمجھ میں آئے گا، پھر گریا ہوگا، گھر والوں کو بٹھانا، پھر یہ جملہ سننا، پھر یہ جملہ سننا۔ ایک بار ابن ذات جو پہنچا تو اس نے زمین دیکھی اور کہا حارث یہ بتا کہ یہ خون کا نالا کیسا ہے؟ کہا یہ دونوں شہزادوں کا خون ہے جو یہاں تک بہا۔ کہا یہ خون کی دھاروں میں پیروں کے نشان کیسے ہیں؟ یہ پیروں کے نشان کیسے؟ کہ جب ہم نے سر کاٹا تو یہ لاش تڑپتی ہوئی اپنے لہو میں اس طرح تڑپی، پھر دوسری لاش تڑپی، یہ شہزادوں کے قدموں کے نشان۔ بارلا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔